ڈاکٹر فدا مسیحی وہ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں ہم نے ایک خالصتاً عیسائی مذہبی پروگرام رکھا. یہ تو مسلمان اور عیسائیوں کی مشترکہ مجلس. وہ کہتے نہیں، قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں خالصتاً مذہبی پروگرام رکھا جس کے اندر ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دعوت دی. وہ تشریف لائے اور کہنے، عیسائی کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری بڑا پریکٹیکل پرسن ہے، اور اس نے وہاں آ کر کہا کہ میں بڑے کم پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں اور آج عیسائیوں کے اس مذہبی پروگرام میں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں، بیوی بچے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ ان پر بھی یہی رنگ چڑھ جائے جو مجھ پہ چڑھا ہوا ہے. اور آج تمہارے اس جلسے میں آپ کی مقدس کتاب کو پڑھنا چاہوں گا. اور پھر بائبل سے مبارکبادیاں پڑھی اور کہا یہ بائبل میں کسی سے ادھار مانگ کر نہیں لایا بلکہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ذاتی ہے، میں گھر میں اکثر اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پریکٹیکل پرسن ہے. ایک دفعہ ہم نے پیور مذہبی مسیحی پروگرام کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، وہاں پیور مذہبی پروگرام تھا ہمارا. بہت بڑی گیدرنگ سی، 10,000 سے 15,000 تک لوگ. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں کم ہی پروگرامز میں اپنی وائف اور بچوں کو لے کر جاتا ہوں اور آج میں پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج میں بائبل مقدس پڑھنا چاہوں گا، اور انہوں نے مبارکبادیاں پڑھی بائبل مقدس میں سے، اور یہ کہا کہ یہ بائبل مقدس میں ادھار لے کے نہیں آیا کسی سے، یہ میری ذاتی ہے، اپنی ہے، اور میں گھر میں پڑھتا ہوں. تو یہ پریکٹیکل شخص ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے رہنما اسکالر جو اسلامی دنیا کے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر اور مذہبی رہنما ہیں، ایسے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوں اور عزت مآب بشپ اینڈریو فرانسس کی طرح مسیحی دنیا میں جو ہمارے سر فہرست لیڈر ہیں، جو مسلم اور کرسچن اتحاد کو فروغ دینے والے ہیں، اگر ایسے لیڈر پاکستان میں اٹھ کھڑے ہوں تو پاکستان کا کونا کونا روشن ہو جائے گا اور محبت کی شمعیں جل جائیں گی. بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے ریفرنس ہم دے سکتے ہیں جو ہم اکٹھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی مسجد میں ہم نے اکٹھے عبادت بھی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ پڑھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نبی کے چہرے کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، غضبناک ہو کر کہتے ہیں عمر گم پائیں تجھے گم پانے والی ہیں، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا. عمر ابن خطاب تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا، آوازہ بلند کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ زندہ ہوتے اس کو بھی نجات محمد کی تباہ کرنے پر ملتی. لو کان موسیٰ حیا لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی. اے تورات کے ورقہ پڑھنے والے، آج صاحب تورات خود زمین پہ آ جائے، تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا اس میں سے جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا، جو غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. اور یہاں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ بائبل میرے گھر کی ذاتی ہے اور میں اکثر اس سے تلاوت کرتا ہوں. اور پھر وہ عیسائی ڈاکٹر فدا مسیحی کہتا ہے کہ اگر طاہر القادری جیسے اسلامی اسکالر اور ہمارے ڈاکٹر فرانسس جیسے عیسائی اسکالر کھڑے ہو جائیں تو پورے پاکستان کا کونا کونا روشن ہو جائے گا. ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں یہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے، ہم اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ.